अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज अगस्त 2025 की 19 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मिशन, उनसे मिलने का मामला, उनकी बहनें डटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। आज मंगल का दिन है, मंगल के दिन मुलाकात होती है, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, जिस वक्त हमारी बात हो रही है, खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं मुमकिन हो पाई है। बहनें अपनी जगह डटी हुई हैं। फिर आज के दिन की जो टॉप लीड है मेरी नज़र में है, वो अर्दलियों की दौड़ें लग जाना है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर सैलाबी कैफियत, दर्जनों खानदान डूबे हुए हैं, सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारी अशराफिया कोई यूके में बैठी है, कोई जापान में बैठी है और वो सेल्फीज इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है जो इमर्ज हो रहा है, जिसकी मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपसे बात की थी कि अगले व्लॉग में बताऊंगा। वो ये कि अर्दलियों की दौड़ें लग गई हैं, क्योंकि मामला अब बहुत सारे लोगों के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको प्रिविलेज देकर आपको फंसाया जाता है ताकि आप उस रगड़े में आए जिस रगड़े के आप अहल हैं। अब रगड़ा कहाँ लगेगा, कितने दिन बाद लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज इंसदाद दहशतगर्दी बिल पहले पार्लियामान से, उसके बाद सेनेट से पास करा लिया गया। इंतहाई उजलत में यह चीज़ पेश की गई, लेकिन जो कुछ हो रहा है, इसके नतायज, इसके असरात, इसके समरात नस्लों ने खाने और भुगतने, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सके। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अर्दलियों की दौड़ें किस बात की वजह से लगी हुई हैं और उसकी रीजनिंग क्या है, वो मैं आपके सामने रखूं। ज़रा इम्पॉर्टेंट केस की आज हम बात कर लेते हैं जनाब। आज इमरान खान की ज़मानतों के केस में चीफ जस्टिस ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी है। 9 मई से मुतालिक 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हुई। इमरान खान के वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने फरमाया कि सलमान साहब, आपने इस केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराई थी, मैं वो पढ़ नहीं सका। ऐसा करते हैं, केस कल सुबह 10:30 बजे रख लेते हैं, जिसके बाद केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा, सर वो कुछ फैसले लगाए थे, तो कुछ नहीं, वो आप ही के कुछ दिए हुए फैसले थे वो लगाए थे, और तो कुछ नहीं। आज मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 से मुलाकात का दिन है। आपको पता है कि ये दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जुमेरात और मंगल का। लेकिन जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी तकरीबन कोई 5:35 तक अभी तक खान साहब की किसी बहन से मुलाकात नहीं कराई गई है। अलीमा खान साहिबा, नौरीन खानम साहिबा ने आज कुछ बातें की, वो शेयर करता हूँ। अलीमा खान कहती है, इमरान खान से माफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज अदालत में दें और अदालत को फैसला करने दें। अगर अदालतें आज़ाद हैं वो बेहतर फैसला कर सकती हैं, लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दें या टाइम ज़ाया ना करें। ये अलीमा खान साहिबा के जुमले हैं। हमें कुछ करना होगा, इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। फिर वो कहती है, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, वो इस कौम के लिए जेल में है, वो इसी निज़ाम को कबूल नहीं करेगा। फिर अलीमा खान साहिबा ने मजीद कहा कि अगर ये मुझे आज नहीं मिलने देते तो मैं इधर बैठी हुई हूँ। उन्होंने फिर अडियाला की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया। अडियाला जेल में मुलाकात का दिन है, इमरान खान की बहनों को एक तरफ रोका गया, लेकिन अलीमा खान ने पैदल अडियाला जेल की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है, इस वक्त तक की जो लेटेस्ट है। फिर कहती हैं, हमने फैसला किया है कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल की तस्वीर हम अपनी गाड़ियों पर लगाएंगे, किसी का बाप हमें ये करने से नहीं रोक सकता, हमारे बानी थे, मुल्क बनाया उन्होंने, और ये तस्वीर लेकर बाहर भी निकला करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि कायदे आज़म की तस्वीर उठाने पर उन्होंने पितरस बुखारी की पोती को गिरफ्तार कर लिया। पितरस बुखारी का एक मुकाम है ख़ासतौर पर आज़ादी की तहरीक के अंदर, उनकी पोती को गिरफ्तार किया गया है, ये अलीमा खान साहिबा का क्लेम है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बानियान की औलादों के साथ ये हो रहा है, तो पीछे रह क्या गया और किसी को हम क्या मुंह दिखाएं या किसी से क्या फर्दर सवाल करें। अब हम शामिल करते हैं नौरीन खानम ने क्या क्या वो देंगे। ये चाहते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे ताकि उनकी इज्जत रह जाए। इमरान खान कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा, ये सब के सब इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे। ये नौरीन खानम साहिबा के जुमले हैं, कोट अनकोट उन्हीं के जुमले मैं आपके साथ रख रहा था।
اب آ جاتے ہیں جی عدلیوں کی دوڑوں کا کیا معاملہ ہے جناب. کل تک جو سیم پیج تھا وہ سیم پیج پھٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کو جو مقتدرہ کے ماؤتھ پیس ہیں خاص طور کے اوپر کچھ ٹاؤٹ صحافی اور کچھ ٹاؤٹس نام نہاد غیر سیاسی شخصیات جو کہ سیاستدانوں کے روپ میں آپ کے سامنے موجود ہیں, وہ اب نون لیگ اور جناب زرداری صاحب کے اوپر پل پڑے ہیں, پھٹ پڑے ہیں. جیسے فیصل وارڈر صاحب اچانک سے پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے شفٹ مارا ہے, اور اتنا سیریس شفٹ مارا ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کے لیے بھی تلاوڑا سیم کر دیا, انہوں نے جناب کیا نام ہے ان کا نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے بھی نون لیگ کے لیے تلاوڑا سیم کر دیا. اب معاملہ اس ملک کا صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ آپ کتنا سیم پیج پہ کیوں نہ رہیں. آپ کی اوقات 3-3.5 سال سے زیادہ نہیں ہے حکومت میں رہنے کی. دس از ورسٹ ریالٹی آف دس کنٹری. کنٹری لائک پاکستان یا پھر تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے. تو فیصل وارڈر صاحب یا محسن نقوی صاحب یا اس طرح کی باقی شخصیات جو پرو کولیشن سیٹ اپ ہمیشہ رہے ہیں, وہ اب آپ کو نواز شریف اور زرداری صاحب کے اگینسٹ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ان سے کوئی اب ہمدردی نہیں ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو جاپان گئی ہیں, جو انہوں نے ایک بڑا پرائیویٹ جیٹ جیسی ان کی تمام فیسلٹی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ملی, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دے دی گئی ہو کہ چلے ایک صوبے کی سی ایم ہو, لیکن یاد رکھیے گا اس کے نیگیٹو امپیکٹ اس طرح سے جس وقت سے دورہ شروع کیا تب سے آنا شروع کر دیا. آپ 16 کروڑ نہیں, آپ 16 ارب روپے بھی لگا دیتے ہیں شاید مل جاتا ہے, لیکن اس نے آپ کے امیج کے ایسی کی تیسی پھیر دیا ہے, کیونکہ آلریڈی تھا ایسی کی تیسی پھرا ہوا امیج, لیکن اب وہ زیادہ پھر گئی ہے. تو اس چیز نے جو سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے نا لوگ, ان کی دوڑیں لگوا دی ہیں, اور اب یہ شدید ٹینشن میں ہے کہ اس چیز سے بچا جائے تو کیسے بچا جائے. ویری امپورٹنٹلی یہ چیز مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس وقت جو پاور کوریڈورز ہیں اسلام آباد کے, جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی فرنٹ پر کھیلتی ہے, وہاں پر شدید ٹینشن ہے, اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ساڑھے نال ہن کی ہون ڈیا ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کے لیے اتنی شاید آسانی نہیں ہے جتنی ان کے لیے مشکل ہے, کیونکہ اب اپنوں کو نوازنا ہے, مزید اپنوں کو, اور ان کو شاید لیوریج مل جائے کہ آپ 5 سال کی جگہ 10 سال بیٹھے رہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. ان کی شاید ان کو لیوریج مل جائے, لیکن یہ والے جو کرائے کے پولیٹیکل اردلی تھے نا, ان کی حیثیت اب نہ ہونے کے برابر ہے, ختم ہونے جا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, کسی کو اگر ایسا نہیں لگتا تو وہ ڈس ایگری کرتا ہے تو بتا دیجیے گا. آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو بتا دیں جو میں نے انالیسس کیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ سسٹم, یا یہ نواز شریف شہباز شریف کمپنی یہ ابھی چلیں گے, تو اس کو میکسیمم کامنٹس نیچے کیجیے گا. اچھا آگے چلتے ہیں جی. رانا ثناء اللہ صاحب کے کچھ جملے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ جرم کریں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں, اگر آپ جرم کریں, غلطی کریں تو کم از کم اس کا احساس تو کریں, لیکن آپ احساس کرنے کی بجائے کسی کے گھر کو آگ بھی لگائیں اور کہیں کہ یہ تو آپ نے خود لگا دیا. یہ رویہ تلخی اور نفرت کو جنم دیتا ہے. کسی نے ایسا کیا ہے تو نتائج اسے بھگتنا ہوں گے. رانا صاحب کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جس نے مینڈیٹ چوری کیا سمجھے اس نے گھر کو آگ لگائی, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کیا تو کیوں کیا, اس کو معذرت کرنی چاہیے, اور اگر جس نے ایسا معذرت نہیں کی تو اس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے مطلب ایسے ہی سمجھ آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر مطلب نکالنا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. منیب فاروق صاحب سنیے گا, انہیں بھی سن لو, ٹھیک ہے, ان کو 2 ستارے تو مل گئے, 2-3 اور مل جائیں گے. یہ کہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں جیسے ہی معافی مانگو مجھے اقتدار واپس دے دیں, انہیں فارغ کریں. پنجابی میں کہتے ہیں نا چوپڑیاں نالے دو. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں معافی مانگوں گا اقتدار مجھے, تو پہلی بات تو معافی مانگوں گا کی بات انہوں نے نہیں کی ہوگی, وہ کبھی نہیں مانگے. اقتدار مجھے دے دو کی بات یہ کیا ہے کہ وہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اقتدار دے دو یار. ہے ایک بندے کا 8 فروری 2024 کو پورے کا پورا مینڈیٹ سٹیل کر لیا گیا, وہ اگر اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کو اقتدار مانگنا کہتے ہیں. وہ اس وقت اس ملک کے 80% عوام کا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں ماننا تو نہ ماننے, پھر چوپڑیاں تو 2 یہ والی مثالیں آپ دے رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں گنے چوسنے بڑے مشکل ہوتے ہیں اگر وہ اقتدار میں آ گیا. اس کا ڈر آپ کو کھایا جا رہا ہے, آپ سب کو کھایا جا رہا ہے. کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہا تو وہ سمجھ لے جناب. اچھا آگے چلتے ہیں جی, کچھ مزید چیزیں شامل کرتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 21 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے 21 اگست تک, وہ بات اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ان عدالتوں سے انصاف مجھے تو ملتا نظر نہیں آتا. کامران شاہد صاحب, ابھی ان کی سن لیں. وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر آپ کا شو نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی زندگی عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہے. جاپان میں جا کر مریم نواز کو کیا ضرورت تھی کہ عمران خان کو یاد کرتی. یہ چیز میرے عزیز, ان کو پتہ ہے کہ ان کی پالیٹکس سے عمران خان سینٹرک ہے, سے باہر نہیں نکل سکتی, تو بات ہی ختم ہوگی. اچھا پھر
یہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور جملہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. یہ کیا، یہ جو آپ سیاست کر رہے ہیں پیار محبت گلے لگانے کی چما چاٹی کی سیاست ہے، یہ انتقام کی سیاست نہیں ہے. اگر یہ انتقام کی سیاست نہیں ہے تو بھائی جان جب یہ انتقام کی سیاست ہوگی تو کیا ہوگی؟ اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا، بزرگ سیاستدان مخدوم جاوید آزمی جو ہے نا آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ کے باہر پہنچے، انہیں نہیں ملنے دیا گیا. آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 سینیٹ سے منظور کر لیا گیا. بل کے مطابق سنیے گا، بل کے مطابق کسی بھی مشتبہ شخص کو 3 ماہ تک زیر حراست رکھا جا سکے گا. بل 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا. ترمیم کے تحت مسلح افواج یا سول آرم فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کے مجاز ہوں گے. ملک کی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تابان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا. ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت بڑھائی جا سکے گی. اور بس آپ کو پتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب جس ملک کے اندر جلد بازی میں قوانین پاس ہوتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اب آپ کو کچھ وائرل بیانات میں شامل کر کے کچھ مزید ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. سلمان صفدر صاحب نے آج جو کچھ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک عدد قاری ہیں، ان کا نام ہے قاری زوار بہادر. گوگل کر لیں گے آپ کو مل جائے گا، قاری زوار بہادر. انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے اوپر کچھ جملے کہے ہیں. اس سے بہترین جملے میں نے اپنی لائف میں اس طرح کے کالم کے اوپر نہیں سنے جناب. اس طرح کی وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر قصیدہ یا مدح سرائی کے اوپر میں نے نہیں سنے. یہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں اب اگر کوئی بندہ خدا بننا چاہے کہ جو مجھ سے معافی مانگ لے وہ بری، جو مجھ سے معافی مانگ لے وہ فرشتہ، جو مجھ سے معافی مانگ لے وہ نیک، اور جو مجھ سے معافی نہ مانگے وہ شیطان. جو میرے رب کو پسند نہیں باقی سب چیزوں کی معافی ہو جاتی ہے، تکبر کی کوئی معافی نہیں ہے، تکبر کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ قاری زوار کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو جیلیں کاٹ رہے ہیں انہیں قوم ہیرو سمجھ رہی ہے اور آپ انہیں شیطان قرار دے رہے ہیں. یہ قاری زوار بہادر صاحب کا کامنٹ ہے. اب مجھے ڈر ہے کہ یہ پتہ نہیں سروائیو کریں گے یا ان کے ساتھ بھی کوئی ہیکی ہو جائے گی، آئی ڈونٹ نو. اچھا جی، اب مریم نواز صاحبہ کا کمنٹ شامل کرتے ہیں. کہتی ہیں سنیے گا، یہ انسانیت کا عالمی دن ہے، اس کے اوپر لیکچر ہے. انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر مریم نواز کہتی ہیں انسانیت عظیم نسبت ہے جو تمام رشتوں سے بلند اور ہر سرحد سے بے نیاز ہے. انسانیت سے ہمدردی عبادت کے مترادف اور سب سے بڑی خدمت. اللہ اکبر، واللہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پھر کہتی ہیں تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں یہاں تقریر کر کے گھر جا کے سو جاؤں، غائب ہو جاؤں گی، اگلے دن تک پتہ نہیں ہوگا کہ چیف منسٹر کہاں ہے. ملک IMF کے حوالے کر دیا. اب جس سے جان چھڑانی ہمارے لیے مشکل ہوگی. کس نے حوالے کیا تھا جی؟ آپ کے ابا جان کتنا عرصہ باریاں لیتے رہے ہیں. عمران خان نے حوالے کیا ہے؟ کس نے حوالے کیا تھا؟ متی اللہ جان کا کامنٹ ہے، وہ کہتے ہیں سہیل وڑائچ کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.